قربانی صرف ایک جان دینا نہیں بلکہ دل کا امتحان ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا تو وہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، وہ صبر، توکل اور محبت الہی کا سب سے اونچا منظر تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت، رحمت اور صبر عطا فرمائے۔ آج ہم عید الاضحیٰ کی فضیلت اور اس کے گہرے پیغام پر بات کریں گے۔ ایک ایسا پیغام جو صرف گوشت تک محدود نہیں بلکہ روح تک اترتا ہے۔ عید الاضحیٰ، جسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، صرف ایک تہوار نہیں، یہ ایک یاد ہے اس واقعہ کی جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری، ان کے صبر اور ان کے انعام کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے یہ بات اپنے بیٹے سے کہی تو جواب آیا، ابو جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ کوئی عام جواب نہیں تھا، یہ اس وقت کا سب سے عظیم صبر تھا کہ ایک باپ کا، ایک بیٹے کا، اور سب سے بڑھ کر ایک بندہ اور اس کے رب کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، نہ تو اللہ تک ان کا جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کا اصل مقصد صرف گوشت تک محدود نہیں، یہ تو ایک پیغام ہے کہ ہر مصیبت میں، ہر امتحان میں، ہر قربانی میں بندہ اپنے رب کو رضا میں راضی کا جذبہ رکھے۔ قربانی تو ہر شخص کے لیے ہے۔ کسی کا وقت کو قربان کرنا، کسی کے گھمنڈ کو قربان کرنا، کسی کا اپنا ارمان اللہ کے حکم کے لیے چھوڑ دینا۔ صبر اور قربانی دونوں ایک ہی راستہ ہے جسے چل کر بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر آج آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دو، کیا آپ تیار ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ آپ اور میں صرف اپنی نیند، اپنا غصہ، اپنا گھمنڈ، اپنی خواہشات کا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج عید الاضحیٰ کے اس پیغام کو صرف ایک رسم نہ بنائیں، اسے اپنی زندگی میں صبر، تقویٰ اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائیں۔ یا اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا صبر، اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری اور اپنے حکم پر قربانی دینے کا حوصلہ عطا فرما۔ ہمیں اصل عید الاضحیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ عید الاضحیٰ صرف گوشت بانٹنے کا دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب ایک باپ نے اپنے خواب، اپنے جذبات، اپنی اولاد تک کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا، پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا دیا، تو انہوں نے کسی لاجک کا، کسی وجہ کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے بس صبر کیا اور اللہ پر توکل کیا۔ عید الاضحیٰ ہمیں صبر اور قربانی دونوں سکھاتی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں اپنا گھمنڈ، اپنے گناہوں، اپنی انا قربان کرنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر دکھایا وہ صرف ایک واقعہ نہیں، وہ قیامت تک کے لیے صبر کا مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ ابا جان، جو آپ کو ملا ہے اسے عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہی صبر کا اصل مقام ہے، جب موت سامنے ہو لیکن رضا الہی سے دل روشن ہو۔ آج ہم اپنے دکھوں، اپنی تنہائیوں، مشکلات میں صبر نہیں کرتے،
ایک مصیبت آئے تو شکوہ گلہ اور اللہ سے ناراضگی، مگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ صبر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی، ویسے ہی اللہ ہر اس شخص کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے جو اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ آج عید کے دن اگر آپ صرف ایک بکرا یا گوشت سمجھ رہے ہیں تو آپ نے عید کا اصل مقصد نہیں سمجھا۔ نہ تو اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو آج کے دن آپ دل کو بھی قربان کرو، اپنے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، نفرت، غصہ، حسد، صبر کا دامن تھام لو۔ آج اگر آپ کے پاس صرف ایک چھوٹی سی قربانی ہے تو اسے بھی صرف اللہ کے لیے کیجیے، اور اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صبر سے ایک مثال بنائی، ویسے ہی آپ کا صبر بھی آپ کے لیے جنت کا راستہ بنا سکتا ہے۔ اللہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے، بس اس کی رضا میں راضی رہیے۔ یا اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا صبر، تقویٰ اور قربانی عطا فرما۔ ہمیں اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنے گناہوں کو تیرے راستے میں قربان کرنے کی توفیق دے، اور اس عید کو ہماری رحمت، مغفرت اور جنت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔